انسان نماز ادا کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بزرگ ہے چاہے وہ کوئی جوان ہے، تو نماز میں دعا کرتا ہے یا نماز سے ہٹ کر بھی وہ دعا کرتا ہے کہ ربنا آتینا فی الدنیا، مولا ہم کو دنیا میں بھی عطا کر کے حسانہ اور آخرت میں بھی حسانہ عطا کر۔ گویا ہر نماز پڑھ کے آپ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، حسانہ طلب کرتے ہیں، اللہ سے حسانہ مانگتے ہیں۔ ویسے بھی اگر کوئی بندہ کسی قبرستان چلا جائے، وہاں جا کے اگر وہ فاتحہ پڑھتا ہے تو وہاں بھی دعا کرتا ہے۔ اگر کوئی اصال ثواب کی محفل میں چلا جائے تو وہاں بھی اللہ کی بارگاہ سے حسانہ کی دعا کرتا ہے، اور حسانہ مانگتا ہے دنیا میں بھی اور حسانہ مانگتا ہے آخرت میں بھی۔ اصال ثواب کی محفل ہو وہاں بھی حسانہ طلب کرتے ہو، آپ سویم میں چلے جائیں حسانہ طلب کرتے ہو، چہلم میں چلے جائیں حسانہ طلب کرتے ہو، میلاد میں چلے جائیں حسانہ کی دعا کرتے ہو، یا شہادت کے پروگرام میں چلے جاؤ حسانہ کی دعا طلب کرتے ہو۔ پتہ چلا ہر نمازی اللہ سے حسانہ مانگتا ہے، ہر صائم اللہ سے حسانہ مانگتا ہے، ہر حاجی اللہ سے حسانہ کی دعا کرتا ہے، ہر سخی اللہ سے حسانہ کی دعا طلب کرتا ہے، ہر زاہد اللہ سے حسانہ مانگتا ہے، ہر عابد اللہ سے حسانہ مانگتا ہے، ہر متقی حسانہ کی دعا کرتا ہے، ہر پرہیزگار حسانہ کی دعا کرتا ہے۔ کوئی اجتماعی صورت میں اللہ سے حسانہ طلب کرتا ہے، کوئی انفرادی صورت میں اللہ سے حسانہ طلب کرتا ہے۔ یہ پتہ تو ہونا چاہیے جو دنیا میں حسانہ مانگ رہے ہو، جو آخرت میں حسانہ مانگ رہے ہو، یہ حسانہ ہے کیا؟ بھائی بندہ دعا کرتا ہے تو اس کی ڈیفینیشن کا تو پتہ ہونا چاہیے۔ جو میں دعا کر رہا ہوں مجھے اس بات کی تو سمجھ ہونی چاہیے، اس بات کا تو پتہ ہونا چاہیے، فہم و ادراک ہونا چاہیے، مجھے شعور ہونا چاہیے کہ جو دعا مانگ رہا ہوں وہ دعا ہے کیا؟ آپ کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا ہم کو اس دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ یہ دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ سے بیٹا طلب کرے تو اسے پتا ہے میں بیٹا مانگ رہا ہوں، کوئی بیٹی کی دعا کرے اسے پتا ہے کہ بیٹی کی دعا کر رہا ہوں، کوئی رزق کے اضافے کی دعا کرے، کاروبار کی کرے، بزنس کی کرے، اسے پتا ہے کہ نہیں کاروبار کی برکت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جو چیز مانگی جائے نا، جو مانگنے والا سائل ہے اس کو اپنی دعا کی سمجھ ہوتی ہے میں کیا مانگ رہا ہوں، ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب جب آپ حسنہ مانگتے ہیں یا حسنہ پہ آمین کہہ دیتے ہیں تو پتہ تو ہونا چاہیے یہ حسنہ کیا ہے۔ اب میں زیادہ ڈیٹیل پہ لے جانا نہیں چاہتا، ادھر ہی کھول دیتا ہوں بات۔ گھر کی بات گھر والوں سے پوچھتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ سے پوچھا گیا کہ اے وقت کے امام یہ تو بتائیں کہ یہ جو دعا مانگتے ہیں ہم، یا اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شورى میں فرما دیا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، یہ حسنہ کیا ہے؟ کیا ہے جو ہم اللہ کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں، ہم آخرت میں طلب کرتے ہیں، اس کائنات سے طلب کرتے ہیں، یہ حسنہ کیا ہے؟ تو سنو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ ونحن حسنہ الذی قال اللہ تعالی فیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو۔ میرے امام فرماتے ہیں ارے کوئی بزرگ مانگتا ہے، جوان مانگتا ہے، نماز پڑھ کے حسنہ مانگنے والوں، روزہ رکھ کے حسنہ مانگنے والوں، حج کر کے حسنہ مانگنے والوں، سنو یہ حسنہ جو اللہ کی بارگاہ میں طلب کرتے ہو یہ دنیا کا متاع نہیں، یہ جگیرے نہیں، یہ بینک بیلنس نہیں، یہ مربع نہیں ہے، یہ نیکیاں نہیں ہے، یہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جو دنیا میں طلب کرتے ہو وہ بھی اہل بیت کی محبت طلب کرتے ہو، جو آخرت میں طلب کرتے ہو وہ بھی اہل بیت کی محبت ہی طلب کرتے ہو۔ حسنہ کہتے ہیں اہل بیت کو، کن کو؟ بولو یار،
اہل بیت کی محبت کو، اہل بیت کی مودت کو، اہل بیت کی تعظیم کو، اہل بیت کی توقیر کو، اہل بیت کے ادب کو، اہل بیت کے احترام کو. پتا چلا جو بھی دنیا میں حسانہ طلب کرتا ہے اس کو پتا ہونا چاہیے حسانہ سے مراد اہل بیت کی محبت ہے، ان کی مودت ہے، ان کی تعظیم ہے، ان کی توقیر ہے، ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے. کوئی صحابی مانگے حسانہ وہ بھی اہل بیت کی محبت طلب کر رہا ہے، کوئی ولی مانگے وہ بھی اہل بیت کی محبت طلب کر رہا ہے، کوئی غوث مانگے وہ بھی اہل بیت کی محبت طلب کر رہا ہے، کوئی متقی، کوئی امتی، کوئی نمازی، کوئی صائم، کوئی حاجی، کوئی ملا، کوئی مفتی، کوئی ملوانا مانگے حسنہ سے مراد میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کی محبت ہے. اب مجھے بتاؤ کہ حسنہ حضور کی آل کی محبت کا نام ہے. ہم اہل بیت سے منہ موڑ کے، اہل بیت سے چہرہ پھیر کے دنیا کی آسائشیں مانگے، دنیا کا سکھ چین مانگے اور یہ بھی دعا کریں کہ مولا ہم کو زندہ رکھ تے اسلام تے، موت دے تے ایمان تے. پتا چلا جس کے دل میں، جس کی دعا میں اہل بیت کی محبت نہیں، تعظیم نہیں، توقیر نہیں، ادب نہیں، احترام نہیں، دنیا میں بھی ضلالت اس کا مقدر ہے اور حشر میں بھی ضلالت اس کا مقدر ہے. اب دنیا میں ایک بات بتانے لگا ہوں، حضور علیہ السلام کی حدیث دے لوں جس کو عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود، امام دیلمی اپنی مسند الفردوس میں یہ حدیث لے کے آئے. میرے آقا فرماتے حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ داخل الجنہ. یہ حدیث دے رہا ہوں. میرے آقا فرماتے میری آل کی ایک دن کی محبت، کتنے دنوں کی جی؟ ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. نہیں سمجھے یار؟ ایک بندہ ایک سال عبادت کرے، یار اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکوا دیں، یہ کیا پیچھے میرے کچھ نہیں ہونا چاہیے، بس میں بند کر دیتا ہوں، بس رکوا دیں اس کو. اس کا مطلب ایک بندہ ایک سال عبادت کرتا ہے. یہ میری باجیاں بیٹھی ہیں، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، یتیم کی کفالت کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے. ایک سال. کتنی دیر؟ ایک سال. اور ایک بندہ ایک دن صرف فجر کے ٹائم اٹھا، نماز ادا کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، وہ بھی پڑھی، ٹھیک ہے 5، اور سارا دن حضور کی آل کی محبت میں گزار دیا، علی علی کرتے گزار دیا، حسن حسن کرتے گزار دیا، حسین حسین کرتے گزار دیا، سیدہ کائنات کی تعظیم میں گزار دیا، علی کی مودت میں گزار دیا، حسن کی تعظیم میں، حسین کی محبت میں، حسین کے غم میں آنسو بہاتے ہوئے گزار دیا. ایک دن جس نے حضور کی اہل بیت کی محبت میں گزارا، میری بات نہیں، آمینہ کے لال فرماتے ہیں اس مولوی سے، اس زاہد سے، اس عابد سے، اس حاجی سے وہ بندہ افضل ہے جس نے ایک دن میری آل کی محبت میں گزار دیا. اور پائیا اسی کدھر گھومتے پھرنے ہو؟ اسی دوڑ دوڑ کے نمازاں تے، روزے تے، حج تے، عمرے، ماتھوں پہ محراب پڑ گئے ہیں. نہیں سمجھے؟ عبادات کی کثرت ہے، تلاوت کی کثرت ہے اور صدقات کی کثرت ہے. اہل بیت کا نام آئے تو چہرے پہ مروڑ اٹھتے ہیں. اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں ڈال کے ہم آگے چلے جاتے ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں اہل بیت یہ نہ شیعت ہے، اہل بیت نہ سنیت ہے، اہل بیت نہ دیوبندیت ہے، اہل بیت نہ وہابیت ہے، اہل بیت تو ایمانیت ہے. کوئی بندہ مجھے اہل بیت سے منہ موڑ کے، اہل بیت سے رشتہ توڑ کے، اہل بیت سے تعلق توڑ کے کوئی بندہ مجھے اپنا مسلمان تو نہ ثابت کر دے. آپ کسی شخصیت کا نام لیں، میں ابھی ثابت کر دوں گا کہ اس کے بغیر گزارا ہے، لیکن کوئی بندہ علی کے بغیر وہ ثابت کرے کہ گزارا ہے. بلکہ دعائیں ہم یہی کرتے ہیں، مولا زندہ رکھ تے اسلام تے موت دے تے ایمان تے، یعنی کلے ایمان سے دشمنی،
کل ایمان سے حسد، کل ایمان سے بغض، کینہ، اناد، عداوت، تو دعائیں ایمان پہ خاتمے کی۔ جسے ایمان کہتے ہیں نا سر سے پاؤں تک، اس ذات کا نام علی المرتضی ہے۔ علی کے بغیر ایمان کا نہ کوئی کانسیپٹ ہے، نہ کوئی تصور ہے، اور یہ شیعہ سنی والی بات ہی نہیں۔ میں دنیا بھر میں یہ تبلیغ کر رہا ہوں، شیعہ سنی سے ہٹ کر، شیعہ سنی سے ہٹ کر دنیا کو حقائق بتاتا ہوں کہ خدا کے بندو اس در پہ آ جاؤ، اس در پہ آ کے جھک جاؤ، اسی در پہ آ کے نماز بھی قبول ہوتی ہے۔ یہی حسنہ ہے، نماز حسنہ ہے نا، بولو ذرا یار، نیکی ہے، نیکی ہے نا نماز۔ بندہ نماز پڑھتا ہے تو نیکی ہے کہ نہیں؟ تو نیکی کو حسنہ کہتے ہیں نا۔ اگر نماز ہے نا حسنہ، آؤ میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، کوئی حدیث کی کتاب لے آؤ میرے سامنے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے۔ آج کل درود و سلام سے اہل بیت کو نکالا جا رہا ہے، حضور کی آل کو سکپ کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اتنے کیا کہتے ہیں جدید ہو رہے ہیں کہ حضور کا نام لے صلی اللہ علیہ وسلم، آل نکل گئی، اور کچھ اتنے شارٹ کٹ ہو گئے ہیں قبلہ، وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ علیہ بھی نکال دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل دیواروں پہ کیا لکھا جا رہا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آج مسجدوں میں لکھا جا رہا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اہل بیت کو نکالا جا رہا ہے، تقریروں سے اہل بیت نکل رہی ہیں، خطبوں سے اہل بیت کو نکالا جا رہا ہے، اور وال چاکنگ سے اہل بیت کو نکالا جا رہا ہے۔ مولا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ نے کہا ان کو تقریروں سے نکالنے دو مصطفیٰ کی آل کو، جس کا نصیب، ان کو خطبوں سے نکالنے دو، ان کو واز سے نکالنے دو، ان کو تحریروں سے نکالنے دو، ان کو نماز میں آنے دو۔ پرسوں سمجھو گے، میری کچھ باتیں 2-4 دن بعد سمجھ آتی ہیں۔ ان کو نماز میں آنے دو۔ اگر ملا جی، علامہ جی، مفتی جی، اتنے بڑے مفتی اور علامہ ہو، اگر باپ کے ہو، تقریروں سے اسکپ کرتے ہو آل کو، واز سے کرتے ہو اسکپ آل کو، اگر باپ کے ہو تو نماز سے ذرا آل کو نکال کے تو دیکھو۔ کیا پڑھتے ہو نماز میں؟ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ مولا ہم نے تسبیحات بھی پڑھ لی، تیری پاکی بھی بیان کر لی، تجھ سے صراط مستقیم بھی مانگ لی، ہم نے رکوع بھی کر لیے، سجود بھی کر لیے، قیام بھی کر لیا، تیری تسبیحات بھی پڑھ لی، تیری توحید کی گواہی بھی دے دی نماز میں۔ توجہ میری طرف، اللہ نے کہا یہ جو ساری کاروائی تو نے کی ہے نا کھڑے کھڑے، نماز حسنہ، چاہتا ہے نماز قبول کر لوں؟ جی مولا سرد موسم تھا، گرم بستر چھوڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، نماز ادا کی، قبول کروانے کے لیے کی ہے۔ اللہ نے کہا اچھا پہلے کھڑا تھا نا؟ جی مولا، اب نیچے بیٹھ۔ اب کیا کر؟ نیچے بیٹھ، دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ، مولا رکھ لیے، گردن جھکا، گردن جھکا لی، نظریں نیچی کر لی۔ اللہ نے کہا یہ ساری کاروائی جو تو نے کی ہے نا نماز کی، جو نیت کی، جو قیام کیا، جو رکوع کیے، جو سجود کیے، جو تسبیحات پڑھی، جو سورہ فاتحہ پڑھی، جو سورہ اخلاص پڑھی، یہ سارا کچھ جو تو نے کیا ہے، اگر چاہتا ہے نا تیری یہ حسنہ قبول کر لوں، تیری یہ نیکی قبول کر لوں، تیری یہ عبادت قبول کر لوں، جی مولا، تو کہا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل پہ تو درود نہیں پڑھ لیتا، سلام نہیں بھیج دیتا۔ اب کوئی علامہ، کوئی مفتی نماز میں سے آل کو نکال کے نماز حسنہ تو ثابت کرے؟ نہیں سمجھے یار، وہ کر سکتا ہے بھائی؟ امام شافعی نے لکھا یا اہل بیت رسول اللہ حقوق فرض من اللہ فی القرآن انزلہ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی نے لکھا ہے حضور کی اہل بیت، اللہ نے آپ کی محبت کو، مودت کو قرآن میں فرض کر دیا ہے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی رفعت کے لیے، اتنا ہی کافی ہے۔ کوئی نماز پڑھے آپ پر درود نہ پڑھے، اللہ نماز اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر نماز حسنہ ہے نا، وہ حسنہ بتا رہا ہوں جو ہر دعا میں مانگتے ہو، اگر نماز ہے حسنہ
تو یہ حسانہ تب بنتی ہے جب بارگاہ مصطفیٰ اور ان کی اہل بیت کے دامن پہ آپ کو پکڑتے ہو اور جھکتے ہو. ٹھیک بات ہو گئی؟ بولو یار. اب آ گیا حج. یہ بھی حسانہ ہے نا. ہمارے یہاں پتہ کہ کیا ہماری سوچ کیا ہے؟ اچھی سوچ ہے. جو بندہ جمعے کے دن مر جائے نا، مرنا تو ہر ایک نے. کس دن؟ جمعے کو. پتہ کیا کہتے ہیں؟ بندہ بڑا نیک سی، بڑا سونا دن لے آہو. کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو یار. اگر فجر کے وقت کوئی مر جائے تو ہم کہتے ہیں کیا بات ہے، بے شک وہ ساری رات کیبل دیکھتے مر جائے، ہم کہتے ہیں کیا بندہ بڑا نیک سی، کوئی فجر دا وقت لے آسو. اگر کوئی ماہ رمضان میں مر جائے، ماہ رمضان میں، پھر تو ہم پکا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں نا، چونکہ جہنم کے دروازے بند ہیں ماہ رمضان میں، پکا جنتی کڈا سونا مہینہ لے آسو. ٹھیک ہے رہا. اب آپ نے سوچنا ہے مائنڈ میں، رمضان بھی رکھنا ہے، جمعہ بھی رکھنا ہے، فجر کا وقت بھی رکھنا ہے. حضور کی حدیث دینے لگا ہوں آپ کو. حضور فرماتے ہیں فلو ان رجل بین فقام بین رکن فالمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبدل اہل بیت محمد داخل النار. حضور فرماتے ہیں ایک بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے. فلو ان رجل صعد بین الرکن والمقام، ایک بندہ مقام ابراہیم پہ، کہاں؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یعنی خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جگہ جس کو مقام ابراہیم کہتے ہو، جہاں جا کے آپ نفل ادا کرتے. جب تک وہاں نفل ادا نہ کریں، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ عمرہ مقبول ہوتا ہے، نہ طواف قبول ہوتا ہے. وہ ہے مقام ابراہیم. اور حضور فرماتے صرف کھڑے ہی نہیں، نماز بھی پڑھ رہا ہے. اور صرف نماز ہی نہیں پڑھ رہا، حالت روزہ سے ہے. نہیں سمجھے یار؟ ادھر جمعے کا دن مرا تھا، رمضان میں مرا تھا، فجر کے وقت مرا تھا. کہاں فجر، کہاں رمضان، اور کہاں جمعہ، اور کہاں مقام ابراہیم. جس کا غلاف پکڑ کے میرے جیسا گناہگار بھی دعا کرے اللہ پاک کر دے. بولو یار. اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے سے ہے. حضور فرماتے ہیں ادھر ہی مر گیا. بڑی خاص بات دے رہا ہوں. اگر کوئی بندہ اس حالت میں مرے، ادھر سے جائے حج کرنے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھ رہا ہو، روزہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا، نماز کے دوران مر جائے، اسی تے پکی گارنٹی دیاں گے نا. واہ جی واہ، تو بڑا اللہ دا ولی کوئی نہیں. وہ یار کڈا سونا ٹائم جگہ لئی سو، مقام ابراہیم تے فوت ہویا. حضرت جی حاجی صاحب فلاں بندہ وہ نماز بھی پڑھتا سی پیا، روزے تو دیکھو پکا جنتی ہے. سنو حضور کا فرمان، حدیث دے رہا ہوں. فلو ان رجل صعد بین رکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لاهل بیت محمد داخل النار. میرے آقا فرماتے ہیں کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم پہ کھڑا ہے، صرف کھڑا نہیں، نماز پڑھ رہا ہے، صرف نمازی نہیں، صائم بھی ہے، روزہ سے ہے، وہی کھڑے کھڑے مر گیا. لیکن جب مرنے لگا تو دل میں علی کے لیے بغض تھا، دل میں حسن کے لیے بغض تھا، دل میں حسین کے لیے بغض تھا، دل میں سیدہ کائنات کے لیے بغض تھا. ادھر مرا، اللہ نے اٹھا کے اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا. اور مولوی جی مقام ابراہیم، نماز، روزہ، حج، عمرہ اور مسجد حرام اس کو جنت میں لے کے جا نہ سکی. پتا چلا اگر حسنہ مانگتے ہو، دنیا میں کہتے ہو مولا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ حسنہ اہل بیت کی محبت ہے. جو آخرت میں مانگتے ہو وہ بھی اہل بیت کی محبت ہے. اہل بیت سے منہ موڑ کے، اہل بیت سے رشتہ توڑ کے، اہل بیت پہ کسی اور کو فضیلت دے کے نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، حج کرو گے، عمرے کرو گے، قیام کرو گے، رکوع کرو گے، سجود کرو گے، یہ ساری عبادات تمہارے منہ پہ آئیں گی اگر دل میں اہل بیت کی محبت نہیں. اور آپ کو سنیت بتا رہا ہوں، یہ سنیت بتا رہا ہوں، سنیت سمجھا رہا ہوں، سنیت پڑھا رہا ہوں، سنیت سکھا رہا ہوں، اہل سنت کی کتب دے رہا ہوں آپ کو. اب اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت پر شیعہ دے. اب بولو یار جی، کوئی اہل بیت کا ذکر کرے نا قبلہ دنیا بھر جاتا ہوں، مجھ پر فتوے. پہلا فتویٰ شروع ہوتا ہے گمراہ ہو گیا، پھر فتوے جو ترقی ہوندی ہے کہ شیعہ ہو گیا، پھر ترقی ہوندی ہے
رافضی ہو گیا، پھر ترقی ہوں کافر ہو گیا۔ رافضی تک تو میں بھی پہنچ گیا ہوں، ایک ہی ترقی رہ گئی ہے بس۔ میں ایک نقطہ دینے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے، اہل بیت کو شیعت کے کھاتے میں نہ ڈالو، مسل کی جنگ نہ بناؤ۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ کوئی شیعہ نہ کوئی سنی، بلکہ یہ تو ہے ہی ایمان ہے۔ بعض ہمارے دوست کہتے ہیں الحمدللہ جی، کیوں نہیں ہم مانتے اہل بیت کو؟ اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پارٹ آف فیتھ، ہمارے ایمان کا کیا ہے؟ حصہ۔ اور مولوی جی حصہ نہیں، کل ایمان ہے، حصے کے بغیر تو گزارا ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کا ایک جسم ہے، باڈی ہے، پورا جسم، پاؤں سے لے کے سر تک پورا جسم ہے کہ نہیں؟ اس کے ایک ایک عضو کو کہتے ہیں حصے، اعضاء۔ ہاتھ حصہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں ان کے ہاتھ نہیں زندہ ہے۔ پاؤں حصے ہے کہ نہیں؟ کئی لوگ دیکھے ان کے پاؤں نہیں زندہ۔ آنکھ حصہ ہے کہ نہیں جسم کا؟ بے شمار لوگ دیکھے ان کی آنکھ نہیں زندہ ہے۔ گردہ حصہ ہے کہ نہیں؟ بے شمار لوگ ہیں ان کا ایک گردہ نہیں زندہ ہے۔ پتا جسم کا حصہ ہے کہ نہیں؟ بے شمار لوگ میں نے دیکھے ہیں ان کا پتا ہی نہیں زندہ ہے۔ جی کوئی ایک بندہ آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ جس کی روح نہ ہو اور وہ زندہ ہو؟ بولو ذرا یار۔ تو سنو بصرہ والو، اہل بیت کی محبت ایمان کے جسم میں، ایمان کی باڈی میں، ایمان کے جسد میں اس کا حصہ نہیں، اس کی روح ہے۔ روح اہل بیت کی محبت نہیں، اہل بیت کی تعظیم نہیں، توقیر نہیں، ادب نہیں، احترام نہیں، مودت نہیں، اس گھر کی نوکری نہیں، اس گھر کی چاکری نہیں، اس گھر کی گداگری نہیں، اس گھر پہ جھکنا نہیں، اس گھر کا منگتا نہیں، دیوانہ نہیں، پروانہ نہیں، مستانہ نہیں۔ تو کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لے، تیرے ایمان کا جسم مردہ ہے۔ ایمان کا نام ہی اہل بیت کی محبت ہے۔ کس کی محبت؟ اہل بیت کی محبت ہے۔ محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے شیعہ سنی والی بات نہیں۔ امام شافعی سنی تھے نا، امام شافعی کا ایک ہی فرمان دیتا ہوں، میں یہ دیگ بند رکھتا ہوں، حالات وہ نہیں، اس دیگ کو میں اوپن نہیں کرتا، جو میرے اندر سینے میں دفن ہے نا اس کو میں اوپن نہیں کرتا، یا جو 40 سالوں میں میں نے پڑھا ہے، لاکھوں کتب حدیث کے سمندروں میں نے غوطہ زنی کی ہے، بند رکھتا ہوں، حالات وہ نہیں۔ کبھی کبھی ایک دو دانہ چیک کروا دیتا ہوں۔ ایک چیک کرواؤں کہ امام شافعی کون ہے؟ امام شافعی اہل سنت کے امام، وہ فرماتے ہیں یہ 80 سال میری عمر ہو گئی ہے۔ امام شافعی کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ شافعی کو خدا پالتا رہا کہ علی پالتا رہا۔ اب لگاؤ فتویٰ امام شافعی پہ۔ اور امام شافعی کے یہ فرمان سن کے جو مفت سے مفتی نہیں ہوتے، کچھ تو پڑھ کے مفتی بنتے ہیں نا، کچھ مفت سے مفتی بھی آج کل بڑے ملیں گے آپ کو دائیں بائیں۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ لو جی شافعی بھی ہل گیا، ہو گیا شیعہ رافضی ہو گیا۔ آپ نے پھر لکھا سوائے کے محرقہ اٹھاؤ، دیوان شافعی اٹھاؤ۔ آپ نے کہا ان کان رفدن حب اہل بیت محمد فلیشہد الثقلان انی رافض۔ آپ نے کہا علی کی محبت سے، زہرا کی تعظیم سے، حسن کی محبت سے، حسین کی محبت سے بندہ ہو جاتا ہے رافضی۔ تو دونوں جہاں سن لے جن و انس، پوری کائنات میں کسی ماں نے شافعی سے بڑا رافضی پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ سنی نہیں تھے، امام اعظم ابو حنیفہ او حنفیو او سنیو تواڈے بانی نہیں سمجھے یار۔ وہ کہتے ہیں لو لم سنتان ہلاک نعمان، وہ 2 سال جو میں نے حضور کے شہزادوں کی خدمت کی ہے نا، امام باقر علیہ السلام کی اور جعفر صادق علیہ السلام کے جو لوٹے بھرے ہیں، جو مسلے بچھائے ہیں، جو ان کے صحن میں جھاڑو لگائے ہیں، وہ 2 سال اگر مجھے میسر نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہی ہلاک ہو گیا ہوتا۔ پھر ایک نکتہ، اور میرے امام اتنی بڑی ہستیاں کہ جن کے نوکر نہیں سمجھے، اور جن کا جھاڑو لگانے والے، جن کے لوٹے بھرنے والے، جن کے مسلے بچھانے والے فقہ کے امام اعظم بن جائے، ارے نوکروں کا یہ عالم ہے تو مالکوں کی عظمت کا کیا عالم ہوگا؟ وہ
کوڑے لگائے گئے، امام مالک اہل بیت کی محبت کی وجہ سے کوڑے لگائے گئے. یہ داتا گنج بخش علی اجمیری سنی نہیں وہ؟ اور بولو یار، وہ کہتے ہیں دنیا میں جو بھی ولی بنتا ہے نا وہ صرف نماز سے نہیں بنتا، صرف حج سے نہیں بنتا. پڑھو ان کی کشف المحجوب، وہ کہتے ہیں جو ولی بنتا ہے وہ علی علی کر کے بنتا. لگاؤ ان پہ فتوا، لگاؤ فتوا. یہ شہنشاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنی نہیں وہ؟ لکھتے ہیں شاست حسین دی است حسین دی بناست حسین، سنی نہیں وہ؟ اقبال کے جب تک مولوی صاحب شعر نہ پڑھ لیں ان کی تقریر ہی مکمل نہیں ہوتی. پتہ نہیں یہ شعر نظر کیوں نہیں آتا، ادھر آ کے کیوں آنکھوں میں موتیا اتر آتا ہے. اقبال لکھتا ہے پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بوترابی ہے. میں ایک جملہ پر دینا چاہتا ہوں، اگر اہل بیت کی محبت کی وجہ سے بندہ ہو جاتا ہے شیعہ، ایک جملہ جس کا نصیب، اگر اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اگر بندہ ہو جاتا ہے شیعہ تو پھر مجھے کوئی ایک امام سنی دکھا دو. نہیں سمجھے؟ اگر اہل بیت کی محبت سے کہتے ہو نا شیعہ ہو گیا تو پھر سمجھ لو کہ ساری کائنات شیعی. بلکہ میں کہتا ہوں اگر اہل بیت کی محبت سے، علی کی محبت سے بندہ شیعہ ہوتا ہے نا تو اللہ سب سے بڑا شیعہ ہے. نہیں سمجھے؟ بخاری اٹھاؤ، غزوہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، آپ کو پتا ہے، میں ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. 39 دن گزر گئے، ہر روز جاتے تھے واپس آتے تھے، جاتے تھے واپس آتے تھے. حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری دے رہا ہوں، کل اسے علم دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب بھی ہے، محب بھی ہے. وہ شیعہ کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے. بولو یار، حضور کہہ رہے اللہ سب سے زیادہ. جامع ترمذی اٹھاؤ، ہماری سیاست اہل سنت کی چوٹی کی کتاب ہے جامع ترمذی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایسے پرندے کا گوشت پیش کیا گیا. آقا علیہ السلام فرماتے مولا پوری کائنات میں سب سے زیادہ جس سے تو محبت کرتا ہے نا، تو پیار کرتا ہے، اس کو میرے پاس بھیج، میرے ساتھ مل کے یہ گوشت کھائے. یہ جامع ترمذی دے رہا ہوں. فجاء علی ابن ابی طالب فاکل معه، مولا کائنات علی علیہ السلام تشریف لائے اور دونوں بھائی مل کر وہ گوشت تناول فرمانے لگے. اس حدیث سے کیا بات سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ حضور کے بعد اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا نام علی المرتضی ہے. اس کا مطلب ہے اگر آپ کہتے ہیں جو علی سے محبت کرے وہ شیعہ ہے تو پھر تو ساری کائنات شیعہ ہی ہے. گھر سے نبی ملے، اس گھر سے اللہ کی عزت کی مانگ لیا. آقا 5 تن کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے. اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ اس آستانے کو آباد رکھے، اس آستانے کو شاد رکھے. یہ حضور کی اہل بیت کا آستانہ ہے. لوگ اب گولیاں بھر کے آتے رہے جاتے رہے. میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، باجیاں جو تمنائیں لے کے آئی ہیں حضور کی آل کا صدقہ اللہ سب کی جوڑیاں بھر کے بھیجے. اپنے اس بھائی کے لیے بھی دعا کرنا، میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ کر لوں. آپ سب دوستوں کا، سادات کا، علماء کا، قرا کا، میری مائیں، بہنیں، باجیاں، آپ کا سب بہت بہت شکریہ. وما علیہ الا البلاغ المبین.